اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 52 اور 53۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح اتاری ہے، ایک روح اتاری ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں، اور آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ اس اللہ کا راستہ جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی پوری سلطنت اور حکومت ہے، کنگڈم ہے، اور سن لو کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں، کیا لیسن ملتا ہے ہمیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو روح کہا ہے، سول، یعنی ایک تو ہمارا یہ ظاہری جسم ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے۔ وہ روح اگر نکل جائے تو کیا ہے ہمارا جسم؟ لاش ہے، ڈیڈ باڈی۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اسے کوئی ویلیو دیتا ہے، عزت دیتا ہے؟ کوئی اس کے پاس آتا ہے؟ کوئی اسے اچھی جگہ پہ بیٹھاتا ہے کیا؟ کوئی اسے کوئی عہدہ اور پوسٹ دیتا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کا دو ہی جگہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی اسے گھر سے نکالو، یا تو مٹی میں دفنا دو، نہیں تو جلا دو۔ جو جلاتے ہیں وہ جلا دیتے ہیں، جو مٹی میں دفناتے ہیں دفن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن تمہاری زندگی میں ہے تو تم زندہ ہو، تمہارے اندر روح ہے۔ اگر تم روز اسے پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور یہ تمہارے اوپر اثر ڈال رہا ہے، امپیکٹ ہے اس کا، تمہاری زندگی اس کے حساب سے چل رہی ہے، تمہارا ڈرائیور یہ ہے، زندگی کا ڈرائیونگ فورس ہے، تب تمہارے اندر زندگی ہے، تب تمہاری عزت اور ویلیو ہوگی، ورنہ لاش ہے۔ تو اب دیکھیے پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کس کے گھر جلائے جا رہے ہیں؟ اور ہم شکایتیں کرتے ہیں نا مسلمانوں ہی کے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے ہی تو اس روح کو اب نکال کے پھینک دیا ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ دیکھیے، جمعہ میں یہی مسجد بھری رہتی، کیا خالی اللہ نے جمعہ ہی فرض کیا ہے؟
5 وقت کی نمازیں ہیں نا. تو روح نکل گئی تو اب لاش ہے، اور لاش اور ڈیڈ باڈی کی کوئی عزت، کوئی ویلیو کوئی نہیں کرتا. اور یہی روح جب صحابہ کرام کے اندر تھی تو کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کے قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک کمانڈر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری فوجیں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس ویپنز اور ہتھیار بھی ان سے اچھے ہیں، لیکن ہر جگہ وہ ہم کو ہرا دے رہے ہیں، اور ہم دنیا کی سب سے بیسٹ آرمی طاقت ہے، فورس ہے ہمارے پاس. تو اس کے کمانڈر نے جو بات کہی تھی، کہا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان کے اندر بہترین اعلیٰ اور ہائی کوالٹی کے اخلاق اور عادتیں ہیں، اور راتوں کو وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. دن کو لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق، اور رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. یہ ہے ڈفرینس ہمارے اور ان کے بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب، اے نبی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن جب پتہ چل گیا اس کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ولل ایمان، تم کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. ہم سب پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ نہ قرآن کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ ایمان کے. ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سکون دے دینا. اگر ایمان حاصل کر کے سکون نہیں ہوا، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے دل میں. کیوں؟ جعلناہ نوراً، اسے ہم نے روشنی اور لائی. اب سپوز کیجئے کہ پوری دنیا میں اب یہاں مسجد ہے، اس میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف کوئی روشنی نہیں ہے. ایک دم سے ایک روشنی آئی، ایک لائٹ آئی، اور ہمیں راستہ دکھنے لگا کہ یہاں سے نکل کے رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور ہمیں اس نے گھر تک، منزل تک پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو نور ہے، یہ روشنی ہے تمہارے اصل گھر تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ تو کرائے کا گھر ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ کرائے کا گھر ہے. جب ہی گھر والا آرڈر دے گا، تم اس گھر سے نکال کر کے دوسری دنیا کی طرف زبردستی تم کو لے کے پھرا دیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی نو ڈاؤٹ آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. تو اب اگر ان دونوں سے آدمی ہٹے گا تو کہاں جائے گا؟ اچھا دیکھیے، اگر انسان خود اپنے آپ پر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا اور خود میں بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں. فار ایگزامپل، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ایج کو روک لے. خالی اب یہ بچہ ہے، ہم بھی کبھی اتنے بڑے تھے، اس کے بعد جوان ہو گئے، کیا کوئی روک سکتا ہے اس سائیکل کو؟ پھر جوانی کے بعد بوڑھے ہو گئے، کیا بڑھاپا کوئی روک سکتا؟ اور بڑھاپے کے بعد موت ہے. تو یہ جو کرونولوجیکل ایج ہے، کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کے کنٹرول میں آسمانوں کی بھی حکومت ہے اور دنیا کی بھی بادشاہت اور کنگڈم ہے. خود تمہارے اپنے جان میں تمہارا کنٹرول نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں. اور لاسٹ میں فرمایا الا الی اللہ تسیر الامور، یاد رکھو کہ جس خدا نے یہ بھیجا ہے،
جس اللہ نے یہ قانون دے کر کے، یہ نور، یہ روشنی، یہ روح دے کر کے بھیجا ہے، تمہارا ایک ایک میٹر، ایک ایک معاملہ، ایک ایک ایکشن اور ایک ایک ورڈ اسی کی طرف جا رہا ہے، اسی کی طرف پلٹ رہا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں وہ لکھ کر کے وہاں جا رہا ہے، جو کر رہا ہوں وہ سب پرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ روح کو تم نے، اس روشنی کو اگنور کیا تھا یا اس کے مطابق تم نے زندگی گزاری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ روشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جو اصل ہماری منزل ہے جنت، وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔